بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 398 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ میرا اندازہ تھا کہ مجھ سے ٹکرانے والے افراد کی تعداد 2 تھی، ورنہ میں گہری تاریکی میں انہیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ فرش پر گرنے کے بعد اٹھنے میں نے ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ لمحے کا 10واں حصہ بھی خاص سے نکل جاتا تو شدید نقصان کا اندیشہ تھا۔ میں نے بیک پش کی مدد سے ایک فعال ہینڈ سپرنگ لگایا اور اس چل کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا مجھ سے ٹکرانے والے کس پوزیشن میں تھے۔ میں نے کھڑے ہوتے ہی حفظ با تقدم کے طور پر لیفٹ رائٹ 2 کریسنٹ کک چلا دی۔ میری دونوں ککس کھالی گئی۔ اس سے ثابت ہوا حملہ آور ابھی سنبھلنے نہیں پائے تھے۔ این ممکن تھا وہ ابھی تک بیڈ روم کے فرش پر ہی پڑے ہوں۔ میں ان کے پھاڑ پھاڑ کر ان کی حرکات و سکنات کو محسوس کرنے لگا۔ اگلی لمحے میرا اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ ایک طاقتور بادو عقب سے نمودار ہوا اور دیکھتے دیکھتے اس نے میری گردن کو گرفت میں لے لیا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بروقت اور نپی تلی تھی جیسے وہ دیکھ بھال کر میری جانب بڑھا ہو۔ اس کا یہی مطلب تھا حملہ آور اس اندھیرے میں بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اینٹی ڈارک ٹیکنیکس والا اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ میں اپنی گردن کو چھڑانے کی تگدو میں مصروف تھا کہ دوسرے حملہ آور نے مجھے ٹانگوں سے دبوچ لیا۔ پھر وہ مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے بیڈ روم سے باہر لانے لگے۔ ان دونوں کے ایکشن میں اتنا رب ضبط تھا جیسے وہ بخوبی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کی گرفت میں بڑی مضبوطی تھی۔ اگر میں خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا تو پتہ نہیں وہ میرا کیا حشر کرتے۔ میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے، لہذا میں نے سر دست انہیں استعمال کیا۔ جس شخص نے میری گردن دبوچ رکھی تھی میں نے اس کے پہلو میں ہاتھ ڈال دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دونوں ٹانگوں کو ایک جھٹکے سے سمیٹ لیا۔ اس جھٹکے نے اس شخص کو آگے جھکنے پر مجبور کر دیا جس نے میری ٹانگیں تھام رکھی تھی۔ اسی لمحے میں نے پوری قوت سے کک مارنے والے انداز میں دونوں ٹانگوں کو کھول دیا۔ میری یہ حرکت ایک طوفانی ڈبل پش کک جیسی تھی۔ میرے پاؤں نے آگے پیچھے بجلی کی سی صورت سے حرکت کی تو ٹانگیں اس شخص کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ میں نے اسی لمحے دوسرے شخص کے پہلو میں ہاتھوں کو مضبوطی سے استعمال کرتے ہوئے ایک جرے خود کو اوپر اٹھا لیا۔ میں اس کے سر پر پہنچا تو میں اس کے پہلو کو آزاد کرتے ہوئے بیک سمر سالٹ لگایا اور اس کے عقب میں پہنچتے ہی ایک بیک کک چڑھ دی۔ یہ بڑی زوردار کک تھی۔ وہ ایک اندازے کے مطابق رکوع کے بل جھکتے ہوئے آگے بڑھا ہوگا۔ پھر مجھے اس کے ٹکراؤ کی آواز سنائی دی تو یہ اندازہ درست نکلا۔ وہ اپنے ساتھی سے متصادم ہو گیا تھا۔ یہ تصادم خاصا خطرناک ثابت ہوا کیونکہ اگلے ہی لمحے ان کی کرائیں میری سماع تک پہنچی۔ آواز اگرچہ بنچی ہوئی تھی تاہم تکلیف ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں نے ان دونوں پر لعنت بھیجی اور لاؤنج کی جانب رینگ کیا۔ اصولی طور پر مجھے وسیم والے بیڈ روم کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ان نازک لمحات میں میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال چمکا۔ اس اپارٹمنٹ کا لاؤنج داخلی دروازے کے قریب تھا اور لاؤنج کی ایک سلائیڈنگ ونڈو باہر کو کھلتی تھی۔ اگر میں مذکورہ کھڑکی کو سلائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اپارٹمنٹ کی اتھاہ تاریکی میں اجالے کی نقب لگائی جا سکتی تھی۔ اس طرح ہمیں بھی وہ آسانی سے میسر ہو جاتی جو اس وقت حملہ آوروں کو حاصل تھی، اور مجھے پورا یقین تھا صرف ہمارے اپارٹمنٹ کی الیکٹرک سپلائی منقطع کر دی گئی تھی۔ ہمارے سوا اپارٹمنٹس بلڈنگ اور پورا ٹرائی بیکار روشنی سے مستفید ہو رہا تھا۔ انہی خیالات کے ساتھ میں سلائیڈنگ ونڈو تک پہنچا اور پھر اگلے لمحے میرے ہاتھوں کی حرکت نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ کھڑکی کھلتے ہی لاؤنج میں ملگجا اجالا پھیل گیا۔ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی اور میں ایک جھٹکے سے پلٹ گیا۔ مجھ سے پٹنے والے وہ دونوں افراد میرے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ اب میں انہیں بہت واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ ان کی آنکھوں پر مجھے سیاہ شیشوں والے گلاسز دکھائی دیے۔ یقینی طور پر یہ اینٹی ڈارک گلاس تھے۔ ان گلاس میں کمانی کی بجائے سٹریپس لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ہاتھوں زیر و زبر ہونے کے باوجود بھی مذکورہ گلاس چہروں پر ان کے موجود تھے۔ سٹریپ نے انہیں بڑی حفاظت سے سنبھال رکھا تھا۔ وہ دونوں بڑے خطرناک تیور سے میری جانب بڑھے۔ ایک ہاتھ میں مجھے سائلنسر لگی گن صاف نظر آ رہی تھی۔ وسیم والے بیڈ روم میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے۔ کرائن سے اندازہ ہوتا تھا یہی دونوں حملہ آور پہلے وسیم سے نبرد آزما تھے۔ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میرے بیڈ روم کی طرف آ گئے تھے۔ وسیم کی جانب شائی خاموشی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے زیر کرنے کے بعد ہی وہ میری سمت بڑھے تھے۔ ہینڈز اپ، گن بردار نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کا ساتھی بڑی صورت سے آگے بڑھا۔ میں نے گن بردار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کون ہو تم لوگ؟ FBI۔ اس نے چمک کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھوں پر سے گلاس ہٹاتے ہوئے بولا، اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ اس کے لہجے سے حد درجہ حیرت جھلکتی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، FBI والے یوں چوروں کی طرح کارروائی نہیں کرتے۔ یہ ملک کی ایک نہایت ہی طاقتور ایجنسی ہے۔ اس سے متعلق افراد بڑے شاندار طریقے سے موقع پر پہنچتے ہیں اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی ID شو کرتے ہیں۔ تم نے اپنی شناخت نہیں کرائی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے زہریلے انداز میں کہا، کیا FBI نے تمہیں ID کارڈ جاری نہیں کیے؟ اسی دوران میں گن بردار کا ساتھی میرے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا انداز بتاتا تھا وہ میری جامہ تلاشی کا ارادہ رکھتا تھا۔
گن بردار سے میری مکالمت نے اسے لماتی مخمسے میں ڈال دیا تھا۔ وہ سوالیہ نظر سے گن بردار کو تکنے لگا۔ گن بردار کی دیکھا دیکھی اس نے بھی سیاہ گلاس کو آنکھوں پر سے ہٹا دیا۔ گن بردار مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ہم اپنی آئی ڈی بعد میں شو کریں گے، پہلے ذرا آپ دونوں کا حدود اربا معلوم کر لیں۔ بات ختم کرتے اس نے اپنے ساتھی کو تہمکانہ اشارہ کیا۔ اس اشارے کا واضح مطلب یہی تھا وہ میری تلاشی کا کام شروع کر دے۔ میں نے اس موقع پر بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ میں نے بڑی شرافت سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ وہ یہی سمجھے کہ میں ان کی FBI والی دھونس میں آ گیا ہوں۔ ویسے میں ان لمحات میں یہ حتمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اصلی FBI والے ہیں یا اس ساڑ میں کسی خفیہ مشن پر ہیں۔ گن بردار اسی دوران میں وقفے سے اپنی واچ پر بھی نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس کا انداز بتاتا تھا انہیں واپسی کی جلدی ہے۔ میری تلاشی کی غرض سے آگے بڑھنے والا شخص جب اسے ایک قدم کے فاصلے پر پہنچا تو میں شرافت اور مرعوبیت کے لبادے کو ایک طرف پھینک کر حرکت میں آ گیا۔ میرے یہ فوری اور غیر متوقع رد عمل ان کے لیے بکھلاہٹ کا باعث بن گیا۔ اس شخص نے تہمکانہ انداز میں صرف ایک مختصر سا جملہ ادا کیا، اباؤٹ ٹرن۔ میں بجلی کسی صورت سے ایک ایڑی پر گھوما اور اسی اسنا میں دوسری ٹانگ چلا دی۔ میری برقی رفتار بیک پش کک اس شخص کے سینے پر پڑی۔ میں اپنی جھونک میں تھوڑا آ گیا اور سامنے والی دیوار سے ہینڈ پش لے کر ترچھی ڈبل بیک فلیپ لگا دی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی حرکات کا زاویہ ایسا رکھا تھا کہ ان دونوں کے پہلوؤں میں نکل جاؤں تاکہ گن بردار اگر فائر کرے تو میں کسی نقصان سے محفوظ رہوں۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی تو حاصل ہوئی، لیکن اسی دوران میں فائر کی مخصوص ٹھک بھی سنائی دی۔ مجھ سے کک کھانے والا بیک گیئر میں سفر کرتے ہوئے اپنے گن بردار ساتھی سے جا ٹکرایا اور شاید اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں گولی چل گئی تھی۔ تاہم میں اپنی حکمت عملی کے باعث کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہا۔ گن کی نال پر سائلنسر لگا ہوا تھا، لہذا وہ مخصوص ٹھک اپارٹمنٹ سے باہر نہ جا سکی۔ قدموں پر کھڑے ہوتے ہی میں نے پراسرار دشمنوں کا جائزہ لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے لاؤنج کے فرش پر پڑے تھے۔ میں تیزی سے ان کی جانب بڑھا اور اسی لمحے میری نگاہ گن بردار کے ہاتھ پر گئی۔ وہ گن سیدھی کرتے ہوئے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش میں تھا۔ میں چیتے کے مانند اس کی طرف لپکا اور اس کے گن والے ہاتھ پر اپنے بوٹ کی کاری ضرب لگائی۔ ادھر اس کے ہاتھ سے گن نکلی، ادھر اس کے خلق سے کربناک سسکاری برآمد ہوئی۔ میں اس گن پر قبضہ کرنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ مضروب کے ساتھی نے یہ کارنامہ انجام دے ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک لمبی رولنگ کرتے ہوئے مجھ سے 5 قدم کی دوری پر چلا گیا۔ میں نے پلک جھپکنے میں اس کے خطرناک ارادے کو بھانپ لیا۔ وہ دور جا کر مجھے نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ میں نے مضروب شخص کے چہرے پر ایک فٹ بال کی رسید کی اور 2 بیک فلپ لگاتے ہوئے گن بردار کے قریب پہنچ گیا۔ میری یہ حرکت اس کے لیے خلاف توقع تھی۔ مجھے تو نزدیک آنے کی بجائے اسے دور بھاگنا چاہیے تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بکھلایا، یہ لمحہ میرے لیے صدی کے برابر تھا۔ میں اس کی بکھلاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی تیزی سے ایک کریسنٹ کک چلا دی۔ کک اس کے گن بردار ہاتھ پر لگی۔ گن نے مخصوص ٹھیک کے ساتھ ایک گولی اور اگلی۔ میں اب بھی بالکل محفوظ رہا۔ اس نے میری کھوپڑی میں ہوادان بنانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن بلا و کریسنٹ کک کا اس کک کے دوران میں جسم کا بالائی حصہ 45 درجے کے زاویے پر پیچھے کو جھک جاتا ہے۔ گولی میرے سر کے 1 فٹ اوپر سے گزر گئی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور کریسنٹ کک کی تکمیل پر جیسے ہی میرا پاؤں زمین پر آیا، میں نے فرنٹ فٹ پر حرکت کی اور اندر آتے ہوئے گن پر جھپٹا مارا۔ رد عمل کے طور پر اس نے اپنے گن بردار ہاتھ کو پیچھے کھینچا۔ میں نے لپک کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے اور گھٹنوں کی پے در پہ ٹھوکریں اس کے پیٹ کے زرعی حصے پر برسانا شروع کر دی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اس افتاد کے دوران میں اسے گن استعمال کرنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ میں نے اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اپنی کارروائی جاری رکھی اور بلاخر تھرو مار کر اسے اوپر سے پیچھے اچھال دیا۔ اس نے ہاتھ پاؤں جھٹکتے ہوئے فضا میں بے ڈنگی پرواز کی اور لینڈنگ کے لیے اپنے زمین بوز ساتھی کا انتخاب کیا۔ اس لینڈنگ نے ان دونوں پر جو قیامت ڈھائی وہ بیان سے باہر ہے۔ پرواز کے دوران میں گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ میں اچھل کر ان دونوں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ فرش پر سے اٹھنے کی کوشش میں تھے۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان کے تھوبڑوں پر ٹھوکریں رسید کی۔ وہ مضروب چہروں کو تھام کر پیچھے الٹ گئے۔ میں آگے بڑھا اور ہاتھ پاؤں کی ضربات سے انہیں روئی کی مانند دھنک کر رکھ دیا۔ 2 منٹ کے بعد وہ میرے قدموں میں پڑے کھانپ رہے تھے۔ میں نے سرسری انداز میں ان کی تلاشی لی۔ ایک کی گن نے اپنا کردار ادا کیا تھا، دوسرے کی گن کو میں نے اس کے لباس سے برآمد کر لیا۔ اس تلاشی میں ان کے سروس کارڈ بھی میرے ہتھے چڑھ گئے، جن پر نگاہ پڑتے ہی میں جان گیا کہ ان کا تعلق FBI سے ہی تھا۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ اصلی اور نکلی کے چکر میں پڑے بغیر اگر وہ واقعی FBI والے تھے تو پھر حالات کی سنگینی 1000 گنا بڑھ جاتی تھی۔ میں ان دونوں کو گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے اس بیڈ روم میں لے آیا جہاں وسیم کو ہونا چاہیے تھا۔ میری استفسار پر زیر دام آئے ہوئے FBI کے دونوں ایجنٹوں کو بتانا پڑا کہ انہوں نے ہمارے اپارٹمنٹ کی لائٹ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ان کی نشاندہی پر میں نے مین سوئچ آن کیا تو اپارٹمنٹ میں بجلی کی فراہمی بحال ہو گئی۔ ہمیں شکار کرنے کے لیے انہوں نے مین سوئچ کو آف کر دیا تھا۔ وسیم نیم بے ہوش پڑا تھا، تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ اس کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد میں FBI والوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔
इसी दौरान मैं उनकी तरफ से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं था। मैंने बारी बारी उन दोनों के चेहरों का जायजा लिया और कहा, इस बात का फैसला तो मैं बाद में करूंगा कि तुम FBI वाले हो भी या नहीं। तुम्हारी सर्विस कार्ड और गन्स मेरे कब्जे में है जो तुम्हारी शिनाख्त के लिए मुआवन साबित होंगे। अपार्टमेंट की बिजली बहाल होते ही मैंने खोई हुई गन भी ढूंढ ली थी। फिलहाल इतना बताओ कि इस अपार्टमेंट में तुम कैसे और किस मकसद से दाखिल हुए थे? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? एक ने नफरत अंगेज नजर से मुझे घूरते हुए जवाब दिया, दोस्ती और दुश्मनी का हमें पता नहीं, हम सिर्फ अहकाम की तामील करते हैं। किसके अहकाम की तामील? अपने सीनियर के अहकाम की। वो डिठाई से बोला, इसका मतलब है तुम शराफत से जबान नहीं खोलोगे, मैंने जहरीले अंदाज में कहा और उसके साथ ही अपने मुखातिब के कदमों में एक फायर कर दिया। इस गन पर भी साइलेंसर मौजूद था। मखसूस ठीक उसकी तेज चीख में फना होकर रह गई। खामोश गोली ने उसके पाँव का खाना खराब कर दिया। मैंने वहशतनाक लहजे में कहा, अगर तुम लोगों ने मेरे सवालात के दुरुस्त जवाब फराम ना किए तो अगली गोली तुम में से एक के सीने में उतरेगी, उसके बाद दूसरे की बारी आएगी। मेरे लहजे की संगीनी ने उन्हें बावर करवा दिया कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करने में भी किसी ताखीर से काम नहीं लूंगा। मैंने जिसके पाँव का कबाड़ा किया था वो मायंदाना नजर से मुझे तकता रहा। दूसरे ने कहा, हमें हुक्म दिया गया था कि हम तुम दोनों की असलियत मालूम करने की कोशिश करें और अगर तुम्हारी जात मशकूक ठहरे तो तुम्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने बेयकीनी से उसे देखा और कहा, असलियत जानने का ये कौन सा तरीका है कि तुमने अपार्टमेंट का मेन स्विच ऑफ कर दिया और हमें काबू करने के लिए अपनी आंखों पर एंटी डार्क ग्लास चढ़ा लिए? मेरी इंकिशाफ ने उन्हें चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैं जिससे मुखातिब था उसने रूखे लहजे में कहा, हमारा काम करने का अपना एक तरीका है और मेरा भी अपना एक मुनफरिद तरीका है। मैंने सफाकी से कहा और उसके पाँव को निशाना बनाकर एक गोली दाग दी। वो तकलीफ की शिद्दत से तड़प उठा। मैंने कहा, कहो मेरा तरीकाकार पसंद आया? वो मुझे लंबी लंबी सुनाने लगा। मुगल्लजात की इस बरामदगी पर मैंने एक मरतबा फिर उनकी ठुकाई शुरू कर दी। वो तकलीफ के बायस करा रहे थे, बिलबिला रहे थे, मगर उनके कसबल थे कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये तो अच्छा हुआ दोनों गन्स पर साइलेंसर फिट थे। मैंने बारी बारी उनका भरपूर इस्तेमाल किया और उनके क्लिप्स को FBI के एजेंटों के हाथ पांव पर खाली कर दिया। मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं थी कि मैं अमेरिका की जमीन पर उसकी एक ताकतवर एजेंसी के 2 एजेंटों का क्या हशर कर रहा हूँ। रब्बी मोशे हाइमन के इशारे अबरू पर वहाँ की पुलिस मुझे अमेरिका दुश्मन का टाइटल दे चुकी थी। NYPD वाले बड़ी सरगर्मी से मुझे तलाश कर रहे थे और ब्रेकिंग न्यूज के जरिए बार बार न्यूयॉर्क के अवाम से अपील की जा रही थी कि मेरी गिरफ्तारी या मुखबरी के सिलसिले में वो पुलिस से भरपूर ताउन करे। मुझ पर दर्जन भर यहूदियों के बेईमाना कत्ल के इल्जाम आयद कर दिए गए थे। वैसे इल्जाम से इनकारी तो नहीं था, मगर लफ्ज़ बेईमाना पर मुझे सख्त एतराज था। यह बेईमाना नहीं बल्कि मेरा अमन पसंदाना इकदाम था। FBI के दोनों एजेंट तकलीफ की शिद्दत के बायस दौरे तेरे हुए जा रहे थे। लाउंज से बेडरूम की तरफ आते हुए मैंने स्लाइडिंग विंडो को बंद कर दिया था। चुनांचे इन दोनों मुसीबत ज़दगान की आहो बका इस अपार्टमेंट से बाहर रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। बिजली की फराहमी बहाल हो जाने के बाद खिड़की का खुला रहना जरूरी नहीं था। मैं एक मरतबा फिर उन दोनों की जानिब मुतवज्जो हो गया। मेरे एक लफ्ज़ से संगीनी और सफाकी टपक रही थी। तुमने देख लिया मैं किस अंदाज में काम करने का आती हूँ। मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। सच सच बता दो, तुम क्या सोचकर इस अपार्टमेंट में दाखिल हुए थे और इससे पहले ये बताओ कि तुम अपार्टमेंट के अंदर कैसे पहुंचे। दाखिली दरवाजा तो मैंने लॉक कर दिया था और वो अभी तक लॉक है। लाउंज में उन पर सबकत हासिल करने के बाद मैंने आन वाहिद में 3 काम किए थे। मैंने साइलेंसर लगी गन तलाश की, स्लाइडिंग विंडो को बंद किया और अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे को चेक किया था। मुझे जितनी शदोमत से तलाश किया जा रहा था उसके पेश नज़र जरा सी कोताही या बेएहतियाती भी किसी बड़े नुकसान का पेश खैमा साबित हो सकती थी, जबकि वो दोनों FBI के एजेंट होने के भी दावेदार थे। इसी दौरान में वसीम को होश आने लगा और ये एक सेहतमंद अलामत थी। मैं और वसीम तब्दील शुदा हुलियों में थे, हत्ता के हम जो सूरतें लेकर इस अपार्टमेंट में दाखिल हुए थे वो भी अब कामयाब मेकअप के पीछे पनाह ले चुकी थी। ये जानना बहुत जरूरी था कि FBI के वो एजेंट वैदान की तलाश में वहां पहुंचे थे या ये कोई दूसरा ही मामला था। हाथ पांव से बेकार होने के बाद उन्हें महसूस हो रहा था कि अब भी अगर उन्होंने मुझसे ताउन ना किया तो मैं उन्हें खत्म करने में किसी हीरो हुज्जत से काम नहीं लूंगा। चुनांचे एक ने सहमी हुई आवाज में कहा, तुम तीनों जब रात 9 बजे अपार्टमेंट से निकले तो हमने ट्रायल बेका ग्रिल तक तुम्हारा ताकुब किया था। तुम रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो हम वापस आकर अपार्टमेंट में दाखिल हो गए। अब ये ना पूछना कि हम अंदर कैसे पहुंचे, इस नौइयत के काम हमें बाखूबी आते हैं। ओह, मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम 9 से 11:30 बजे तक इस अपार्टमेंट में छुपे रहे थे और हमें खबर भी ना हो सकी। खैर तुम बताओ, कार्रवाई के लिए तुम लोगों ने इतना तवील इंतजार क्यों किया? तुम हमारे पास आते ही सरगर्मी दिखा सकते थे, इसका हुक्म नहीं था। वो सादा से लहजे में बोला। हमें खासतौर पर हिदायत की गई थी 11:30 के बाद हम मैदान में उतरे। बात खत्म करते उसने वॉच पर निगाह डाली। उसके अंदाज में छुपी बेचैनी ने मुझे चौंका दिया। बेइख्तियार मेरी नजर दीवार गिर कलाक की जानिब उड़ गई। कलाक रात 11:50 का वक्त बता रहा था।
اپارٹمنٹ میں تاریکی چھانے سے لے کر اب تک صرف 10-12 منٹ گزرے تھے۔ میں نے خود سے مخاطب شخص سے پوچھا، اب یہ بھی بتا دو تم دونوں کو کس مقصد سے ہمارے پیچھے لگایا گیا تھا؟ اس کے چہرے پر متعاملانہ تاثرات نمودار ہوئے تو میں نے اسے ایک ہیوی ڈوز دینا ضروری جانا۔ اس کی گردن پر پاؤں رکھتے ہوئے میں نے کہا، سچ بول کر تم اپنے لیے رعایت حاصل کر سکتے ہو اور یہ آخری موقع ہے۔ اس کے بعد میں تم دونوں کے ساتھ جو سلوک کرنے والا ہوں وہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے موت کے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ اسی دوران میں وسیم پوری طرح ہوش و حواس میں آ چکا تھا اور اس نے محاذ کا دوسرا سرا تسلی بخش انداز میں سنبھال لیا تھا۔ ان دونوں بدبختوں نے اندھیرے کی آڑ میں اس کے ساتھ بڑا ظالم سلوک کیا تھا۔ وہ اس وقت بڑے خطرناک موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے جس انداز میں صورتحال کو اپنے حق میں پھیرا اس نے وسیم کا حوصلہ بڑھا دیا تھا، اور میں نے جس سے سوال کیا وہ منمنائی ہوئی آواز میں بولا، تم چاہے میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا، ہمیں تم لوگوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ہم محض یہ جانتے ہیں تم دونوں اپنی آئی ڈی تبدیل کرنے والے ہو۔ کوئی ایجنٹ آج کل تم سے رابطہ کرنے والا ہے۔ اس اپارٹمنٹ میں تمہارا کیا مار دیا ہے، کاغذات بنتے ہی تم دونوں امریکہ سے نکل جاؤ گے۔ اس کے انکشافات بڑے سنسنی خیز سے ہماری آئی ڈی کی تبدیلی والی بات صرف 4 افراد کو معلوم تھی، یعنی میں، وسیم، ونگنگ اور مسٹر جونی جو ہمارے کاغذات تیار کرنے والا تھا۔ یہ راز اگر ایف بی آئی والوں تک پہنچا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا انہی 4 افراد میں سے کسی نے غداری کی تھی۔ مسٹر ہنگ میرے لیے بھروسے کا آدمی تھا۔ میں اور وسیم اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھ سے کلاڑی مارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج آ کر مسٹر جونی بچتا تھا، کیا اس نے ایف بی آئی والوں کو ہمارے منصوبے کے بارے میں بتا دیا تھا؟ جونی مسٹر ہنگ کی نگاہ میں قابل اعتماد تھا، لیکن میں جس قسم کے حالات سے دوچار تھا اس میں کسی امریکی پر تو قطعاً اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ میرے حوالے سے مین ہٹن میں جس قسم کی ایمرجنسی نافذ تھی اس میں کسی بھی اپ سیٹ کی توقع کی جا سکتی تھی۔ یہ تمام پرتشویش خیالات ایک لمحے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے نہایت ہی چبھتے ہوئے لہجے میں ایف بی آئی ایجنٹ سے استفسار کیا، تم لوگوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ ہم دونوں آئی ڈی تبدیل کرنے کے بعد امریکہ سے نکلنے والے ہیں؟ ہمارے اپنے سورسز ہوتے ہیں، وہ نحیف سی آواز میں بولا اور ایک مرتبہ پھر اپنی واچ پر نظر ڈالی۔ اس نظر میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ میں نے اس کے تاثرات کا خصوصی نوٹس لیا، اس کے انداز سے اضطراب جھلکتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کسی خاص لمحے کا انتظار ہو۔ میں نے وقت کے ایک ایک پل کا درست استعمال کرتے ہوئے کہا، تم ظاہر نہ کرو مگر میں تمہیں بتاتا ہوں، تم لوگوں کی معلومات کا ذریعہ مسٹر جونی ہے، وہ ایجنٹ جس کے تبت سے ہماری نئی آئی ڈی بننے والی ہے۔ تو گویا تم نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ اس کی آواز میں کمزور سا تمسخر تھا۔ میں نے قطعی لہجے میں کہا، میں نے اپنی نہیں مسٹر جونی کی اصلیت کھولی ہے۔ ویسے آپ لوگوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ اس نے حیرت بھری سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا مگر خاموش رہا۔ میں نے کہا، میں نے ایف بی آئی نامی اس ایجنسی کی بہت تعریف سنی تھی، ایک عالم اس سے خوفزدہ ہے، مگر تمہاری کارکردگی کو دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگ ایسی سست رفتاری سے کام کرتے ہو؟ اس نے جواب دینے سے قبل ایک مرتبہ پھر دستی گھڑی پر نظر ڈالی اور بولا، بہت جلد تمہیں ہماری کارکردگی اور رفتار کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہم 2 افراد کو زیر کر کے تم پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہو۔ میں خود کو جو سمجھ رہا ہوں وہی ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے کہا۔ اور تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ جان سکوں ایف بی آئی والوں کو کس کی تلاش ہے۔ کیا وہ اس سرگرمی کے ذریعے وجدان یعنی مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ویسے مجھے اس کی امید نہیں تھی، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ لوگ اتنی سست روی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ میں تو اس وقت مین ٹاپک تھا، مجھے چھاپنے کے لیے بیس 2 ایجنٹ ناکافی تھے۔ اگر انہیں یہ شک تھا کہ آئی ڈی کی تبدیلی کے بعد امریکہ سے نکلنے والے وسیم اور وجدان ہے تو پھر وہ باری جمعیت کے ساتھ اس اپارٹمنٹ پر دعویٰ بولتے۔ اس سلسلے میں وہ ایک لمحہ ضائع کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تھوڑے تعمیل کے بعد بولا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ تم ایک خطرناک دشمن ہو۔ تمہارے حالیہ عمل نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم نہایت ہی سفاک ہو۔ میں ایف بی آئی اور سی آئی اے والوں سے زیادہ سفاک اور ظالم نہیں ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جواب دینے کی بجائے اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی واچ پر نگاہ ڈالی۔ میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا، تمہیں کس کا انتظار ہے؟ ٹھیک 5 منٹ بعد تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس وقت رات کے 11:55 ہوئے تھے۔ ٹھیک 5 منٹ بعد کا مطلب تھا عین رات کے 12۔ اس کا انداز بتاتا تھا 12 بجے کوئی وہاں پہنچنے والا ہے، اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ میرے پاس صرف 5 منٹ تھے، اسی قلیل وقفے میں مجھے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا تھا۔ وہ دونوں ایجنٹ میرے لیے بیکار تھے، ویسے وہ فی الحال خود اپنے لیے بھی بیکار ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں کی گنوں کو استعمال کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے ایسی مہندی لگا دی تھی کہ وہ کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اپارٹمنٹ چھوڑنے سے پہلے میں نے ان سے ونگنگ کے بارے میں پوچھنا ضروری سمجھا۔ ہم اپنے جس ساتھی کے ہمراہ ٹرائی بیکا گریل نامی ریسٹورنٹ میں گئے تھے، اس پر تم نے کوئی کام نہیں کیا؟ وہ پلک جھپکنے میں میرے سوال کی گرد و عافیت تک پہنچ گیا اور ٹھوس لہجے میں بولا، ہماری معلومات کے مطابق جونی اسی شخص کے ایما پر تمہاری نئی آئی ڈی تیار کرنے والا تھا۔
اوپر والے تمہارے ساتھی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ہم نہیں جانتے، ہمارے بڑوں نے اس کے بارے میں بھی کچھ سوچ ہی رکھا ہوگا۔ ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور غیر ضروری سوال نہیں کرتے۔ ہمارے لیے صرف یہی احکام تھے کہ تم دونوں کو قابو کریں اور 12 بجے۔ اس نے اس انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ دیا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس کے آخری الفاظ 12 بجے نے مجھے بتا دیا تھا کہ 4-5 منٹ بعد کچھ ہونے والا ہے۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ اسی اپارٹمنٹ میں ہونے والا ہے۔ میرے ہاتھ میں صرف 4 منٹ کا وقت باقی تھا۔ اس شخص نے جونی اور آئی ڈی کی تبدیلی کا پر یقین ذکر کر کے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ہمارے سلسلے میں جونی نے ہی غداری کی تھی۔ اس حساب سے ونگنگ کی ذات بھی خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ اگر ایف بی آئی آئی ڈی تبدیل کر کے امریکہ سے نکلنے والوں میں دلچسپی لے رہی تھی تو پھر ان کے لیے ونگنگ کی شخصیت بھی خالی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ لگ بھگ 11:30 بجے میں نے مسٹر ہنگ سے آخری گفتگو کی تھی اور اس وقت تک وہ بخیر و عافیت تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ فوری طور پر مجھے مسٹر ہنگ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اسے یہاں پیش آنے والے حالات اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا، کہیں وہ بے خبری میں نہ مارا جاتا۔ میں نے نگاہ میں وسیم کو اشارہ کیا اور آئندہ 2 منٹ کے اندر ہم نے ان دونوں ایف بی آئی ایجنٹ کو گھسیٹ کر ایک واش روم میں پہنچا دیا۔ وہ ہاتھ پاؤں سے بری طرح زخمی تھے، اپنے قدموں پر چل کر وہ اپارٹمنٹ سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ تاہم احتیاط کے پیش نظر انہیں واش روم میں پہنچانے کے بعد میں نے دروازے کو لاک کر دیا۔ ان کے سروس آئی ڈی کارڈ اور گن بھی میں نے واش روم کے فرش پر پھینک دی۔ یہ سب میرے لیے بیکار تھا۔ ان سے متعلق اشیاء انہی کے پاس رہتی تو زیادہ اچھا تھا۔ یہ وسیم والے بیڈ روم کا واش روم تھا۔ جب تک باہر سے اس واش روم کا دروازہ کھولا جاتا وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں ٹیلی فون سیٹ کی جانب لپک گیا۔ میرے اور ایف بی آئی ایجنٹ کے درمیان ہونے والی تمام تر گفتگو وسیم نے بھی سنی تھی اور تشویش بھرے لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا، ویدان ہمیں فوری طور پر اس اپارٹمنٹ سے نکل جانا چاہیے۔ این وائی پی ڈی کے بعد اب ایف بی آئی بھی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں نے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بات سے اتفاق ہے لیکن اپارٹمنٹ چھوڑنے سے پہلے میں ایک ضروری کال کرنا چاہتا ہوں۔ کس کو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ڈائلنگ مکمل کرنے کے بعد کہا، مسٹر ہینگ کو۔ وہ فکر مندی سے مجھے تکنے لگا۔ ڈائلنگ کی تکمیل کے ساتھ ہی دوسری جانب گھنٹی بجنے لگی۔ یہ ونگنگ کے گھر کا نمبر تھا۔ لگ بھگ آدھا گھنٹہ پہلے اسی نمبر پر میری اس سے بات ہوئی تھی۔ میں نے ونگنگ سے ڈاکٹر مونگ ریفوشے کا سیل نمبر لیا تھا۔ ڈاکٹر مونگ اور سائل کو میں انتہائی غیر یقینی سچویشن میں چھوڑ کر آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب کس حال میں ہوں گے۔ ایف بی آئی والوں کی شیطانی نے مجھے ایک لمحے کی فرصت نہیں دی تھی کہ میں کٹھمنڈو کے مضافات میں ایک نگاہ ڈال سکتا، اور ابھی تک حالات کی یہ ستم ظریفی جاری تھی۔ میرا ذہن اس وقت متعدد محاذوں پر نبردآتما تھا۔ 5ویں گھنٹی پر دوسری جانب سے ریسیور اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر ایئر پیس میں مجھے مسٹر ہنگ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی تھی، ہیلو ویدان، کیا یہ تم ہو؟ کالر آئی ڈی سے اس نے سمجھ لیا تھا کہ ٹرائی بیکا کے اپارٹمنٹ سے فون کیا جا رہا ہے۔ میں نے جواب میں کہا، ہاں میں ویدان بات کر رہا ہوں، یہاں بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، فون پر تفصیلی بات نہیں ہو سکتی۔ تم خیریت سے تو ہو؟ ابھی تک خیریت سے ہوں لیکن آئندہ کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ وہاں تمہاری طرف گڑبڑ ہو چکی ہے اور یہاں میری جانب ہونے والی ہے۔ تم فوری طور پر اس اپارٹمنٹ کو چھوڑ دو۔ میں گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ تمہارا فون آ گیا۔ میں ریسیور رکھنے کے بعد عارضی طور پر اس رہائش گاہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ تم ایک سیل نمبر نوٹ کر لو۔ ہاں بولو۔ میں نے وال کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی تھا۔ اس نے مذکورہ نمبر دہرایا۔ میں نے سرے-دست اس نمبر کو اپنے ذہن کے یاداشتی خانے میں فٹ کر لیا۔ وہ بولا، یہ میرے ایک پرائیویٹ سیل کا نمبر ہے، تم اس نمبر پر بعد میں مجھ سے رابطہ کرنا۔ اوکے بائے، گڈ نائٹ۔ میں نے بھی جواب میں اسے گڈ نائٹ کہا لیکن مجھے امید نہ تھی کہ میرا یہ رات کا سلام اس تک پہنچا ہوگا، کیونکہ اسی لمحے ہنگ نے ریسیور کو کریڈل کر دیا تھا۔ مسٹر ہنگ سے ہونے والی اس مختصر گفتگو سے پتہ چلا تھا کہ اس طرف بھی ایف بی آئی والوں نے کوئی کارروائی کر ڈالی تھی یا پھر ڈالنے والے تھے۔ ہنگ نے مختلف مراحل میں ہماری بھرپور مدد کی تھی اور جونی والا معاملہ تو بالکل تازہ تھا۔ ہمارے ڈاکومنٹس والی ڈیل ہنگ ہی کے تبس سے مسٹر جونی سے ہوئی تھی۔ اگر ایف بی آئی والے ویدان کی تلاش میں نہیں بھی تھے تو بھی یہ صورت حالات ہم سب کے لیے انتہائی خطرناک تھی۔ آنے والے لمحات سنگین سے سنگین تر ثابت ہو سکتے تھے۔ ہم نے اپنے ضروری سامان کو ایک بیگ میں بھرا اور بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں گاڑی اور اپارٹمنٹ کی چابیاں اٹھانا نہیں بولا تھا۔ میں اپارٹمنٹ کو لاک کر کے جانا چاہتا تھا اور فرار کے لیے ہمیں ایک گاڑی کی ضرورت بھی تھی۔ ہم بیرونی دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ ہم دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آدھی رات کو ہم سے ملنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ آنے والے یقیناً انہی کے ساتھی تھے جنہیں میں نے واش روم میں بند کر دیا تھا۔ میں دروازہ کھول کر ایف بی آئی والوں کو ویلکم نہیں کر سکتا تھا، یہ ایک آ بیل مجھے مار والی بات ہوتی۔ میں نے وسیم کو اشارہ کیا اور اپنے بیڈ روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ پھر گھنٹی بج اٹھی۔ باہر جو کوئی بھی تھا ایک خاص انداز میں بٹن دبا رہا تھا، جیسے اندر موجود افراد کو کوئی اشارہ دے رہا ہو۔ ایسی اشارے بازی کرنے والا ہمارا ملاقاتی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر واقع تھا۔ میں نے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔
वसीम ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? हम इस बिल्डिंग से फरार हो रहे हैं, मैंने कहा, और स्लाइडिंग विंडो की समत बढ़ गया। मेरे बेडरूम की खिड़की इमारत के अकबी जानिब खुलती थी। मैं अमदोशुद का रवायती रास्ता इख्तियार करके खुद को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता था। इन नाजुक लम्हात में हमें वो राह अपनाना थी जो गैर रवायती हो, वो चाहे कितनी भी पुरखतर क्यों ना हो, लेकिन इस राह पर चलते हुए FBI वालों से टकराव का अंदेशा ना हो। मैंने पर्दा हटाकर विंडो को स्लाइड किया और झुककर बाहर झांकने लगा। इमारत की अकबी जानिब मुझे सुकून के आसार दिखाई दिए। हर तरफ अमन और खामोशी थी। अगर हम फर्स्ट फ्लोर के उस अपार्टमेंट से किसी तरह जमीन पर पहुंच जाते तो FBI वालों को जूल देने में कामयाब हो सकते थे। मैं जैसे ही सीधा हुआ, वसीम ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा, क्या तुम इस खिड़की के रास्ते नीचे पहुंचना चाहते हो? और कोई जरिया हमारे सामने नहीं है, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, और ना ही कोई नया जरिया तलाश करने का वक्त है। अगर हम चंद मिनट मजीद यहाँ रुक गए तो बेमौत मारे जाएंगे। घंटी बजाने वाले हमारी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल ना पाकर शराफत से वापस नहीं चले जाएंगे। वो अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर भी अंदर दाखिल हो सकते हैं। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर अपार्टमेंट के बाहर फायर की आवाज गूंजी। उसके साथ ही दाड़ से दरवाजा खुलने की सदा उभरी। मैंने सेकंड के 10वें हिस्से में अंदाजा लगा लिया कि पहले फायर करके दरवाजे का लॉक तोड़ा गया था और बाद दरवाजा खोलकर वो अंदर घुसे होंगे। ऐन मुमकिन था वो यही अमल इस बेडरूम के दरवाजे के साथ भी दोहराएं। FBI वालों के पास गोलियों की कमी थी और ना ही इख्तियारात की।